بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لن ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، ان سے کا آپ، ان کا آپ سے، الیہود یہودی، واو اور لا نا، النصارا عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کر لیں، ملت کی، ہم ان کے، قل آپ کہہ دیجئے، ان بے شک، خدا ہدایت اللہ کی ہوا وہی الہدا صحیح ہدایت ہے، واو اور لا البتہ، ان اگر اتبعت پیروی کر لیں آپ، اہواء خواہشات کی، ہم ان کی، بعد اس کے، الذی جب، آ چکا کا آپ کے پاس، من سے علم ما نہیں ہوگا، لکا آپ کے لیے، من اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی، یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، صرف ایک صورت میں راضی ہوں گے، جب آپ ان کے مذہب کی پیروی کر لیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی علم آنے کے بعد پیروی کر لیں تو، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پریشانی کا ازالہ کر رہے ہیں اور ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور امید بھی دلا رہے ہیں۔ اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی آپ کے ملت کی کبھی پیروی نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر وہی بات آتی ہے کہ تمام یہودی اور عیسائی ایسے نہیں تھے، کچھ ان میں سے مسلمان بھی ہو گئے تھے، بہت کم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے یہودی اور عیسائی آپ کے مذہب پہ، آپ کے رب کو ماننے والے نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ یہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوش ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کل کی آیت مبارکہ میں نے کہا تھا کہ شدید خواہش تھی کہ ہر انسان جہنم سے بچنے والا بن جائے، ہر انسان جنت کو حاصل کرنے والا بن جائے، کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ لائف کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہنے والی لائف، اگر یہ تھوڑی سی لائف میں اگر اچھائیاں کر لیں، کوشش کر لیں، تو وہ لائف ہماری بن سکتی ہے۔ اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہودی اور عیسائی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، اور اس کے لیے کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرم گوشہ اختیار کر لیتے تھے، کوئی مباح چیزیں، جائز چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جن میں آپ نرمی اختیار کر دیتے تھے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، اے محمد، کیا بات ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ یہودی اور عیسائی، ان میں سے جو متعصب لوگ ہیں، جو ضدی ہیں، جو ہٹ درم ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت بڑے ہیں، ہم مقتدی ہیں، ہم امام ہیں، پیشوا ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہم سردار ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو سردار سمجھتا، وہ کبھی دوسرے کی بات نہیں مانتا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا نا، کوئی وہی بات دوبارہ کہ مباح چیزوں میں کوئی جائز چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا دین کے قریب ہو جائیں۔ ویسے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ نو مسلم کو دو، جب مسلمان ہوا تھا کہ اس کا دل جو ہے وہ دین کی طرف آئے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خواہش کی، لیکن اللہ پاک نے ان کو بتا دیا کہ ان میں سے جو لوگ ہٹ درم اور ضدی ہیں، یہ کبھی بھی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کا کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہدایت، جو اپنی کتاب ہے، اپنے موسیٰ علیہ السلام تھے اور سب کچھ، ان کی ہدایت پر بھی عمل نہیں کیا۔ اور ابھی اللہ پاک دوبارہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ۔ اب چونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو تورات ہے، انجیل ہے، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی، وہ مذہب تھا، اس لیے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ مذہب اپنے وقت میں تھے، لیکن ابھی چونکہ قرآن آ گیا ہے، حضرت محمد کو اللہ نے بھیج دیا ہے، ابھی جو ہے درست مذہب جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے، ابھی کوئی اور
مذہب نہیں ہے، ابھی یہی مذہب ہے۔ کیوں کہ ہر زمانے میں وہی ہدایت معتبر ہوتی ہے جو اس زمانے کا نبی لے کر آئے۔ تو ابھی کا جو نبی ہے حضرت محمد، وہ کیا لائے تھے؟ یہ والا اسلام لائے تھے۔ اب یہود و نصارہ والا اسلام نہیں تھا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب ہدایت نہیں ہے ان کی، یہ خواہش نفسانی بن گئی ہے، اس لیے اصل ہدایت تو اب وہی ہے جو اللہ رب العزت کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر پھر بھی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں، اللہ نے آپ کو اتنا علم دے دیا ہے، دین دیا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، اس کے باوجود آپ ایسا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں مختلف وجوہات ہیں کہ اللہ نے حضرت محمد کو کیوں مخاطب فرمایا۔ ایک اس چیز کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ نبی یہ غلطی آپ سے بھی ہوئی تو آپ کو بھی سزاوار ہوں گے، آپ کو بھی جو ہے اللہ دوست نہیں رہے گا، آپ کا بھی اللہ تعالیٰ ولی نہیں رہے گا، لہٰذا اس لیے ایک دو کہہ دیا کہ آپ نے بھی ایسا نہیں کرنا، حالانکہ آپ نے کرنا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیں اس بات کی، اس گناہ کی وہ بتانے کے لیے کہ کتنا سخت بات ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز زندگی کو اپنانا یا ان کی طرف چلنا یا ان کی خواہشات کی پیروی کرنا کتنا برا ہے۔ ایک اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنا یہودیوں اور عیسائیوں کو رہے ہیں، لیکن ان کو مخاطب کرنا اللہ پسند نہیں فرما رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کو کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سبق دے رہے ہوتے ہیں، صحابہ کو دے رہے ہوتے ہیں، امت محمدیہ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کبھی بھی ان کی طرف میلان نہیں کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا کہ اگر بالفرض تو نے ایسا کر دیا تو تمہیں سے بھی اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم یہود و نصارہ کو دوست بنا لیں اور اللہ ہم سے ناراض نہ ہو؟ اور دوست بھی اس طرح کیا کہ ان کی وجہ سے ہم سوچیں کہ کوئی کام جو ہم کریں گے اور وہ دین سے خوش ہو گئے اور مسلمان ہوں گے، نہیں، ان میں سے جو صحیح کٹر جو یہودی عیسائی ہیں وہ کبھی مذہب نہیں چھوڑتے اور کبھی دین پہ نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک پر ضد اور تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، باقی ان کو سب چیزیں، سب معاملات ان کو پتہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ نبی بالفرض اگر ایسا ہو گیا، نبی تو ایسا کبھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی نے بھی ایسا کر لیا تو اس کو قہر الہی اس پہ آئے گا، اس لیے مسلمان کو تو ہر صورت میں اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ اور پھر یہ ایک ناممکن بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ ناممکن ہے، لیکن طاقتور لہجے میں پرزور انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی۔ اور پھر ان ھدی اللہ ھو الھدی، یعنی کہ جو اسلام ہے وہ اصل یہی اسلام ہے۔ یہ عیسائیت اور نصرانیت جو ہے یہ کیا ہو گئی ہے؟ تحریف ہو چکی ہے اس میں۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اے نبی، یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، تو کیا ہم سے ہو جائیں گے؟ نبی کے طریقہ، نبی کا کتنا اچھا اسلوب، اخلاق، طریقہ، سب کچھ، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ سے نہیں ہوں گے تو ہم سے کیا ہوں گے؟ اور آج آپ دیکھتے ہیں تمام مسلم ممالک یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ دوستی بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ آج کیوں ہمارا ملک جو ہے، ہمارے تمام اسلامی ممالک کیوں فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ تاکہ یہودی ناراض نہ ہو جائیں، اسرائیل ناراض نہ ہو جائے، اور اس کی وجہ سے تمام جو ہے وہ باقی کرسچن ممالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اتنی سی بات پہ جبکہ ہمارے رب نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ دوست بن ہی نہیں سکتے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ کروڑوں اربوں مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں مروا دیں، آپ بولے بھی نہ ان کے خلاف، آپ ان کی خواہشات پہ اپنے ملک میں انتر تباہی لے کے آ جائیں، ان کی ہر بات مان لیں، کبھی بھی وہ آپ کے نہیں بنیں گے۔ ان کو ایک ہی بات متاثر کرے گی کہ اپنا مذہب چھوڑ کے ان کے مذہب میں چلے جائیں۔ پھر دوسری میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اصل ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی کہ جو اب قرآن اور حدیث آیا ہے یہ اصل ہدایت ہے۔ پھر میرے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، یعنی علم آنے کے بعد کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، علم آنے کے بعد۔ اچھا، اسی بات سے ڈر کے تو پھر آپ کہتے تھے کہ دین حاصل کرنے سے عمل کرنا پڑے گا، میں ہمیشہ کہتی تھی ایسا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ علم آ جائے تو ہمارے اندر چینجنگ تو آلریڈی آنی چاہیے نا، خود بخود آ جانی چاہیے۔ علم کی کچھ اس کی ضروریات تو ہیں نا، ایمان کی، علم کی کچھ ہیں ہمارے اوپر، پھر علم کی وجہ سے کچھ فرائض ہمارے اوپر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ علم آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، آپ کا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہوگا، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو کوئی بھی آپ کی بات کو نہیں مانے، یعنی اللہ اور اس کا جو فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، نبی آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی اللہ کو پتہ تھا ایسا نہیں کریں گے، لیکن اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، تو کیا بنے گا ہمارے تمام مسلم ممالک کا، ہم سب کا، جو یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کیا حشر اور کس کے ساتھ حشر فرمائیں گے؟
کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات ناقابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے چلیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اس یعنی فرض قرار دے کر یہ فرما دیا، اور لیکن بتا ہم سب کو دیا کہ اللہ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت محمد سب سے بڑی بات کیا ہے اس آیت میں بتائیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین جو تھے، وہ بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ذاتی طور پر حضرت محمد ہے اور اللہ کے نبی ہیں اور پھر بس وہ بخشے جائیں گے، نہیں۔ وہ کیوں ان کی امپورٹنس ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت کریں گے تو اللہ ان کو، وہ اللہ کے ولی اور دوست ہوں گے، اور نبی بھی اطاعت چھوڑ دیں تو اللہ کے ولی اور دوست نہیں رہیں گے۔ سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہیں؟ کہ وہ سب سے زیادہ فرمانبردار ہیں۔ اگر نبی نے اللہ کی فرمانبرداری چھوڑ دی، اگر نبی نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی تو نبی کا کوئی ولی اور نصیر نہیں رہے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی تو کیا ہمارا کوئی ولی ہوگا؟ کیا ہمارا کوئی نصیر ہو سکتا ہے؟ قیامت والے دن کیا اللہ ہمیں دوست بنا لیں گے؟ اگر ہم اللہ، یہود و نصارہ کیا نہیں چاہتے؟ ہمیں پتہ ہے کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو دن رات ہم لوگ موبائل کے ساتھ لگ کے ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے اپنا صبح دوپہر شام نمازیں، قرآن تلاوت، ہر وقت ہم سارا کا سارا اس کے لیے ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ یہود و نصارہ ہی ہے نا۔ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا وقت، ان کی خواہش ہی یہی ہے کہ مسلمان اپنا وقت برباد کریں، نہ علم حاصل کریں، نہ کوئی کوالٹیز اپنے اندر لائیں، نہ رب کو راضی کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ تسبیحات پڑھیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ دین سیکھیں، بس موبائل کے ساتھ لگ جائیں۔ تو آج ہماری امت کیسے موبائل کے ساتھ لگی؟ ہم سب کیسے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ تو کیا ہم ان کو خوش نہیں کر رہے؟ تو پھر سوچ لیں میری پیاری بہنوں، جب نبی کو اللہ نے منع کر دیا، نبی تو کرتے ہی نہیں تھے، تو ہم جو کر رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں بھی، ہم بھی عملی زندگی سے تعلق ہے، ہمیں یہاں کرسچن نہیں نظر آ رہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل یہودیوں بھرا ہوا ہے، یہود و نصارہ کی چیزوں سے، لیپ ٹاپ ہمارا بھرا ہوا ہے، سب چیزیں ہماری میڈیا، ہر چیز، یہ ٹی وی جو نیٹ اور کیبل اور کیا کچھ ہوتا ہے، سب کچھ بھرا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی ہے، ہم نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی سے بچنا ہے، تاکہ ہمارا رب ہمارا بھی ولی اور دوست رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔